اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں اسماعیل دہلوی کو کافر نہیں کہوں گا، لیکن جو کافر کہے گا میں اسے منع بھی نہیں کروں گا۔ فتویٰ رضویہ کے اندر اعلیٰ حضرت نے ایک قول یہ بھی لکھا ہے جو کافر کو کافر نہ کہے وہ خود کافر ہے۔ تو اس میں غیر مقلدین یہ سوال کرتے ہیں کہ اس میں مشکوک بات ہے، تو آپ اس کی وضاحت کر دیجیے۔ وہ ایک بات میں نے اکثر کہی ہے کہ جہاں وہابی ہوتے ہیں وہاں عقل نہیں ہوتی، جہاں عقل ہوتی ہے وہاں وہابی نہیں ہوتی۔ ٹھیک، آپ یہ میں نے کہا ہے نا، بالکل دونوں باتیں الگ ہیں۔ جس کا کافر ہونا قطعی طور پر ثابت ہو جائے اس کو کافر کہنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے۔ ابو جال جو ہے اب اس کو کیا کہیں گے؟ کافر۔ کیوں؟ اس کو کفر ثابت، کفر ثابت ہو گیا، کفر پر مرنا ثابت ہو گیا۔ ٹھیک۔ اسماعیل کے بارے چونکہ مشہور یہ تھا کہ اس نے توبہ کر لی ہے، اس لیے سرکار فرماتے ہیں کہ میں اسے کافر نہیں کہتا۔ لیکن اگر کسی کے نزدیک یہ بات ثابت ہے کہ اس نے توبہ نہیں کی تھی تو اگر وہ کافر کہتا ہے تو ٹھیک ہے، اس نے اپنا جواب دینا، میں اس کو روکتا بھی نہیں۔ تو دونوں میں بڑا فرق ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سوال یہ کرنا تھا کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں، کسی بد عقیدے کا کہنا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں انہی لوگوں کے خواب میں آؤں گا جنہوں نے مجھے ظاہر حیات میں دیکھا۔ نہیں، یہ تو سرکار نے کہیں نہیں فرمایا، جھوٹ بولتا ہے وہ۔ یہ معلوم کرنا سرکار نے یہ فرمایا ہے جو مجھے خواب میں دیکھے گا، من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، پھر وہ جاگتے ہوئے بھی مجھے خواب میں دیکھے گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ مجھ پر اگر کرم فرماتا ہے، میں سرکار کی اگر خواب میں زیارت کرتا ہوں تو کیا میں پھر مرنے سے پہلے سرکار کو جاگتے ہوئے دیکھوں گا کہ نہیں؟ اب اگر سرکار زندہ ہی نہیں ہے، سرکار آ ہی نہیں سکتے تو میں دیکھوں گا کیسے؟ یہ بھی میری بات کی دلیل ہے کہ سرکار زندہ ہے، جہاں چاہے آ بھی سکتے ہیں انشاءاللہ، بے شک۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ایک منٹ۔ سوال یہ کیا ہے کہ اسماعیل دہلوی کی توبہ کے بارے میں کوئی پکی بات بھی ہے؟ پکی بات ہوتی تو پکا مسلمان نہ کہتے، مشہور ہے نا، اس لیے احتیاط کا تقاضا۔ ہم نے کوئی ضد تھوڑی ہے کسی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے تو مسئلہ بتا دیا کہ یہ باتیں غلط ہیں، اور اگر کوئی توبہ کر جائے تو دیکھ لو، اس کو بھی ہم کافر نہیں کہتے، تم بھی توبہ کر جو، ہم تمہیں بھی اپنا سر کا تاج بنانے کو تیار ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم حضور، سوال یہ ہے کہ دیوبندی ایک آیت کریمہ پیش کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے، اس آیت سے پتہ چل رہا ہے، اس کے بارے میں وضاحت فرما دیجیے۔ بیٹے آگے آ جاؤ نا، آگے آؤ نا، میرے پاس آؤ۔ آ جاؤ میرے پاس آؤ، شاباش۔ بعض مسئلے پریکٹیکلی سمجھانے پڑتے ہیں نا، زبانی کلامی سمجھ نہیں آتا۔ آ جاؤ شاباش۔ ٹھہر جاؤ میرے پاس آ جاؤ بیٹے، شاباش، میرے پاس آ جاؤ۔ کرنے دو یار، چلنے دو، بیٹھ جائے تو حیدرآبادی نے کون کہے؟ حضرت صاحب فرما رہے ہیں اگر یہ بیٹھ جائے تو پھر ان کو حیدرآبادی کون کہے گا؟ بیٹھ جاؤ تو حیدرآباد کی لاج رکھ لو، جو حیدرآباد کی لاج رکھنا چاہتا ہے بیٹھ جائے، وہ بیٹھ جائے۔ ہاں جی بیٹے، بس ٹھیک ہے بیٹے، لگاؤ چھلانگ، اوپر آ جاؤ، اوپر آ جاؤ، آ جاؤ، میں سن جاؤں، آ جاؤ بیٹے، آ جاؤ، آ جاؤ بیٹے، شاباش۔ کیا نام ہے بیٹا تمہارا؟ عتیق الرحمان۔ عتیق الرحمان بیٹے نے پوچھا ہے کہ ایاک نستعین ہم پڑھتے ہیں نماز میں اور اقرار کرتے ہیں کہ مولا ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگیں،
تو نماز کے بعد ہم اوروں سے مانگنے لگ جاتے ہیں، تو کہیں یہ اس آیت کی مخالفت تو نہیں کرتے؟ یہی سوال ہے نا بیٹے؟ بیٹے تیری جیب میں کوئی چیز ہے یار، مجھے چاہیے، مجھے دو ذرا، کوئی دے دو، کوئی شاید دے دو، چلو موبائل دے دو۔ میں نے تجھ سے موبائل مانگا، تم نے دیا، آیت کی خلاف ورزی تو نہیں ہو گئی؟ بتاؤ نا، جی آیت کی خلاف ورزی ہو گئی؟ جی خلاف خلاف ورزی نہیں۔ کیوں؟ میں نے تم سے جو موبائل مانگا نا، تو میں نے تمہیں معبود سمجھ کے نہیں مانگا، میں نے تجھے یہ سمجھ کے مانگا اللہ نے تجھے دیا ہے، اللہ کے دیے ہوئے سے مجھے دو۔ ہم اللہ سے مانگتے ہیں معبود سمجھ کر، اس کے بندوں سے مانگتے ہیں اس کی مخلوق سمجھ کر، ٹھیک ہے؟ ترجمہ آیت کا یہ ہے، یا اللہ معبود سمجھ کر ہم صرف تجھ ہی سے مانگیں، ٹھیک ہے بیٹے؟ جزاک اللہ۔ اور دیکھو اللہ فرماتا ہے، اب سنتے جو آیت، اللہ کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ اب اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور مدد ہی نہیں کر سکتا تو یہ اللہ کیوں فرماتا ہے ایک دوسرے کی مدد کیا کرو؟ پتہ چلا اللہ سے مدد مانگنی ہے تو معبود سمجھ کر، بندوں کی مدد مانگنی ہے، بندوں کی مدد کرنی ہے تو اللہ کی مخلوق سمجھ کر۔ نبی کریم علیہ السلام کے جو مدنی صحابہ تھے، اللہ نے ان کا نام کیا رکھا ہے؟ انصار۔ انصار کا معنی کیا ہے؟ مددگار، مدد کرنے والے۔ اگر اللہ کے بغیر کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا تو اللہ نے محبوب کے مدنی صحابہ کا نام مددگار کیوں رکھا؟ اللہ مدد کرتا ہے معبود ہو کر، مخلوق مدد کرتی ہے اللہ کی مخلوق ہو کر۔ اللہ فرماتا ہے ان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر۔ ایک گروپ کے بارے اللہ فرماتا ہے یہ گروپ اگر تم سے دین کے معاملہ میں مدد مانگے تو تم پر ان کی مدد کرنا فرض ہے۔ تم سے اگر مدد مانگے تمہیں اللہ کا بندہ سمجھ کر تو تمہیں بھی ان کی مدد کرنا فرض ہے۔ اللہ سے مدد مانگو گے معبود سمجھ کر، بندوں سے مدد مانگو گے اللہ کی مخلوق سمجھ کر، ٹھیک ہے؟ آگے سمجھ بیٹھے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ حضرت یہ ہمارے ایک ساتھی کے موبائل پر ایک SMS آیا ہے، سوال انہوں نے کرنے کی ہمت نہیں تھی، شاید انہوں نے SMS کے ذریعے سوال کیا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں تو خاندان کا تصور ختم، اگر عالم الغیب ہے تو وہی کا تصور ختم۔ میں نے بڑے پڑھے ہیں، ایک ایک بار سٹیپ بائی سٹیپ۔ سوال ہے کہ اگر سرکار نور ہیں تو خاندان ختم، جب تک سرکار نرے نور تھے خاندان نہیں تھا۔ خاندان کب شروع ہوا؟ جب سرکار نوری بشر بنے۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلیں۔ اگر عالم الغیب ہے تو وہی کا تصور ختم۔ عالم الغیب کا معنی ہوتا ہے خود بخود غیب جاننے والا۔ اگر سرکار خود بخود غیب جانے تو پھر واقعی وحی کا تصور ختم، لیکن اگر اللہ کی عطا سے جانے تو وحی بھی تو اللہ کی عطا کا نام ہے نا۔ جی آگے ہے کہ اگر مختار کل ہیں تو شفاعت کا تصور ختم۔ مختار کل کا معنی کیا ہے؟ ہم سرکار کو مختار کل نبی مانتے ہیں یا مختار کل خدا؟ مختار کل نبی۔ مختار کل نبی کا مطلب ہی ہے نبوت کے دائرے میں جتنی پاوریں ہیں نا سب اللہ نے سرکار کو دے دی ہیں، اور شفاعت بھی نبوت کے اختیارات میں سے ایک اختیار ہے۔ وہ جو میں کہا کرتا ہوں نا، جہاں وحی ہوتا ہے وہاں عقل نہیں، جہاں عقل ہوتی ہے وہاں وحی نہیں ہوتا۔ ہاں جی آگے حاضر ناظر والی بات آگے لکھا ہے کہ اور اگر حاضر اور ناظر ہوتے تو ہجرت ختم۔ ہاں وہی ہے نا جو میں پہلے بیان کہا، حاضر ناظر کا یہ مطلب ہی نہیں کہ سرکار کا جسم یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے۔ اگر یہ حاضر ناظر کا مطلب ہوتا تو پھر ہجرت ختم۔ حاضر ناظر کا مطلب یہ ہے سرکار کا جسم ایک جگہ ہے، ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ بس فنش جی۔ ہے آپ نے کوئی سوال کرنا ہے؟ آپ نے وہ ادھر آواز آ رہی ہے، وہ 5-6 کھڑے ہیں، کر لو سوال ہے۔ السلام علیکم۔ آپ بیٹھ جائیں تو بڑی مہربانی۔
السلام علیکم جی بسم اللہ کریے سر سوال. ابھی آپ نے آ جاتی باری نہیں، صبر کرو نا، آ جاتی باری. جی ابھی آپ سے ایک نے سوال کیا تھا ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں، تو آپ نے جو ہے اسے فوراً منع کر دیا گیا. تو ابھی ہم یہاں اس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں دیوبند کے اور جتنے بھی یعنی کہ وہ بیٹے اس لیے نا میں نے جواب دے دیا تھا، مجھے وہ آپ نہیں سے- نا میں جی اور یہ جتنے بھی اہل تشیع جو لوگ ہیں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سن لو نا میری بات. وہ اس لیے کہ یہاں ٹاپک پر سوال تو ہوتا نہیں. میں ٹاپک پر ہی سوال کر رہا ہوں. سن لو نا بیٹے، بات تو سن لو. وہ میں نے اس لیے منع کیا تھا کہ ان کو ٹاپک کے اندر رکھوں، نہیں رہے تو میں نے کہا اچھا چلو کھلی چھٹی ہے، آپ بھی کر لو بھی جو کرنا ہے سوال. میرا صرف دو سوال ہے. میرا حساب سے پہلا سوال یہ تھا کہ جتنے بھی اہل تشیع لوگ جو ان کے علماء کرام ان سب کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز جنازہ ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ادا کی تھی، کروائی تھی. تو آیا وہ صحیح کہتے ہیں یا غلط؟ نہیں غلط کہتے. لیکن وہ تو حدیث بھی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے کون پاس سی حدیث ہے؟ وہ ڈیفائن کرتے ہیں اس سے. کون اور ایک سی سوال اور کون تھا. سی کون سی حدیث ہے؟ بس آپ نے منع کر دیا، میں نے مان لیا. نہیں نہیں منع نہیں، آپ دلیل ہے میں تو بات. سننی ہوں، میرا فرض ہے کہ آپ کو فالو کرنا. میں نے آپ کی بات مان لی. ٹھیک ہے. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کل کی جتنی بھی لائف انشورنس کمپنی ہے ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ابھی انشورنس ہے یہ جائز ہے. اور ایک ایسے شخص نے مجھے امام رضا خان بریلوی کا جو ہے وہ دکھایا، اس میں حدیث کے اندر باقاعدہ